اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ نفاق و منافق از نظر قرآن کریم و بعض سورہ مبارکہ منافقون میں تھی، آیا 7 میں هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ منافقین کا ایک عمل قرآن کریم یہ ذکر فرما رہا ہے کہ منافق ان لوگوں کو روکتے ہیں جو راہ خدا میں مومنین کی مدد کرتے ہیں و رسول اللہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، بالخصوص مالی تعاون کرتے ہیں۔ ان کے پاس منافقین جا کر انہیں روکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کریں تاکہ یہ مالی فقر کے دباؤ میں آ کر رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ جائیں، حتی ینفضوا، پراکندہ ہو جائیں، منتشر ہو جائیں اور چلے جائیں، اور اس طرح رسول اللہ تنہا رہ جائیں۔ یہ ایک روش ہے منافقین کی، جہاں پر لوگوں کو فکری نظریاتی طور پر گمراہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں، اراجیف پھیلاتے ہیں، افواہیں نشر کرتے ہیں، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، مومنین کو مایوس کرتے ہیں، نا امید کرتے ہیں، رہبر کے متعلق بدبین کرتے ہیں، اعتماد امت و رہبر کا ختم کرتے ہیں۔ ایک زیرکانہ کا منافق یہ کرتا ہے کہ مالی طور پر نہضت دینی کو دباؤ میں لاتا ہے، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر رسول اللہ کو انفاق نہ کریں۔ انفاق دین کے اہم واجبات میں سے ہے اور اہم امور میں سے ہے۔ انفاق عبادت کے ساتھ ملا کر انفاق کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح عبادت کا اثر انسان پر پڑتا ہے اور انسان اپنا سفر قربی بہتر جاری رکھتا ہے اور قرب الہی حاصل کرتا ہے، مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے۔ انفاق حکومت دینی اور وہ افراد و مومنین جو شامل ہیں حکومت دینی میں، ان کی تقویت کے لیے ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے اور اندرونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، منحصر نہیں ہے فقط واجب امور کے اندر جیسے خمس و زکوٰۃ ہے، بلکہ عموماً انفاق اس سے وسیع ہے۔ بعض آیات کے اندر صراحت ہے کہ انفاق آپ نے اپنی ضرورت سے باقی ماندہ مال میں سے کرنا ہے۔ پوچھتے تھے لوگ رسول اللہ سے، چونکہ انفاق کی زیادہ تاکید تھی، اور پوچھتے تھے آ کر کہ ماذا تنفقو، کیا چیز ہم انفاق کریں راہ خدا میں؟ آیا جو کماتے ہیں وہ سب راہ خدا میں دے دیں، یا جو واجبات ہیں ہمارے خمس زکوٰۃ وہ راہ خدا میں دیں؟ مقدار کیا ہے، وہ انفاق کی وضاحت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ جو بچ جاتا ہے تمہارے پاس اپنی ضرورتوں سے، اس سب کو انفاق کریں، آپ اپنی ضرورتیں پوری کر کے باقی سب راہ خدا میں خرچ کریں آپ۔ اور انفاق کی پھر مثال بھی دی ہے، انفاق کو تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو شخص راہ خدا میں انفاق کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ
مٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہاں سے 7 پودے اگتے ہیں جس پر 7 خوشے لگتے ہیں، 7 سنبلات، اور ہر ایک کے اندر 100 دانہ بنتا ہے۔ انفاق کی یہ مثال ہے، یعنی وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ مال بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اس مال سے سینکڑوں برکات پیدا ہوتی ہیں، اور جس کا صلہ خود انفاق کرنے والے کو بھی ملتا ہے، وہ بھی شریک ہے اس کے اندر۔ باقی لوگ بھی انفاق سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور خود بھی بہرہ مند ہوتا ہے، اور پھر اس کو مقدار کو بڑھا کر ذکر کر دیا کہ خداوند تعالیٰ چاہے تو اسے 2 گنا کر دے، یعنی 700 دانے کو 1400 دانہ بنا دے۔ انفاق کی یہ مثال ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے جس طرح دین کے باقی احکام واضح نہیں ہیں، روشن نہیں ہیں، انہیں کلفت اور زحمت سمجھتے ہیں عبادتوں کو، اسی طرح انفاق کو غرامت سمجھتے ہیں، نقصان، کہ گویا ہم اپنا مال ڈبو رہے ہیں۔ اس مال کو کرامت سمجھتے ہیں جیسے ذخیرہ بنا لیں، یا اس مال کو سمجھتے ہیں یہ کارآمد ہے جو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، ضرورتوں سے زیادہ اسراف کریں، فضول خرچی کریں، اسے کارآمد مال سمجھتے ہیں، اور جو راہ خدا میں دیں اسے غرامت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آخر الزمان کی علامات میں سے ہے کہ لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو غرامت سمجھیں گے۔ غرامت یعنی ڈوبا ہوا مال، وہ مال جو ڈوب گیا ہے، جو راہ خدا میں دیا ہے گویا ڈوب گیا ہے۔ انفاق خود اہم موضوع ہے، یہاں منافقت موضوع ہے، انفاق الگ موضوع ہے کہ انفاق کا تعلق کیا ہے، یا فلسفہ انفاق کیا ہے، کیوں انفاق کو اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ منافق انفاق کی افادیت کو سمجھتا ہے، کہ بسا مومن متوجہ نہ ہو انفاق کی طرف، لیکن منافق بخوبی سمجھتا ہے کہ جس طرح ایمان مومن کی رشد میں مؤثر ہے، اسی طرح اسلامی معاشرے کی رشد میں انفاق بہت مؤثر ہے۔ اگر انفاق نہ ہوا یہ معاشرہ رشد نہیں کر سکتا، ارتقاء نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ رگ حیات پکڑتا ہے منافق۔ مومن معاشرے کی رگ حیات انفاق ہے۔ اگر صاحبان انفاق نہ کریں، یا منفقین انفاق نہ کریں، جیسا منافقین چاہتے ہیں کہ منفقین کو انفاق سے باز رکھیں، اس کا اثر پورے اسلامی معاشرے پر آ جائے گا کہ وہ معاشرہ ارتقاء نہیں کرے گا۔ اب بعض جگہ پر لوگ بے شعوری کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، اور کسی اور جہالت کے سبب انفاق نہیں کرتے۔ بعض اوقات منافقین یہ کام کرتے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو۔ بعض معاشرے جیسے ہمارا معاشرہ ہے کہ اس میں لوگ جہالت کی وجہ سے انفاق کی طرف مائل نہیں ہیں، چونکہ جہالت ہے لہذا انفاق کو غرامت سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ڈوب جاتا ہے انفاق کرنے سے۔ لیکن جس جگہ پر لوگ آمادہ ہیں انفاق کے لیے، وہاں منافق ان کے رکاوٹ بنتے ہیں، وہ مانع بن جاتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اول تو مومن کو منافق کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، یہ منافقانہ چال ہے کہ آپ انفاق نہ کرو راہ خدا میں۔ اور دوم یہ کہ منافق جو استدلال کرتا ہے یا جو نتیجہ لینا چاہتا ہے کہ اگر اہل انفاق راہ خدا میں انفاق نہیں کریں گے، راہ خدا مسدود ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اور یہ جہالت ہے اس کی، چونکہ جس راہ کو بند کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی راہ ہے، وہ اللہ صاحب ہے خزانوں کا، مالک خزائن سماوات و ارض ہے۔ لوگوں کے ذمہ انفاق اس لیے نہیں لگایا کہ اللہ کے پاس مال نہیں ہے، راہ خدا میں مال مومنین لگے،
رائے خدا میں مال خدا کیوں نہ لگے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہ خدا کی ضرورتوں کی خاطر نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتیاج کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ انسان کی پرورش و تربیت کے لیے ضروری ہیں کہ پہلے ایک مال انسان کو دیا جائے، پھر وہ مال انسان رائے خدا میں خرچ کرے۔ اس سے رائے خدا کا بھی فائدہ ہے، لیکن زیادہ خود مومن کا، انفاق کرنے والے کا فائدہ ہے۔ مثلا ہم کسی بچے کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے بخل، کنجوسی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام، وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ مثلا جا رہے ہیں کسی سفر میں، گاڑی میں، کوئی آ جاتا ہے شخص مانگنے والا، سائل، اسے پیسے دیتے ہیں لیکن بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو دیتے ہیں کہ یہ سائل کو دے دے، اور یہ خوب کام ہے۔ پیسہ تو آپ ہی کا جا رہا ہے، بڑے کا پیسہ جا رہا ہے، خود فقیر کے ہاتھ میں دے دے یا بچے کے ذریعے سے فقیر کو دے، دونوں صورتوں میں فقیر کا بھلا ہو جاتا ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بچے کی تربیت نہیں ہوتی۔ ایک ہی روپیہ ہے، آپ نے سائل کو دینا ہے، دینے والے نے ثواب اجر لینا ہے، فقیر کی مشکل حل ہونی ہے۔ اور اگر طریقے سے اس مال کو خرچ کیا جائے، انفاق کے قانون کے مطابق کیا جائے، اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک، فقیر کا بھلا ہوگا، انفاق کرنے والے صاحب مال کو اجر ملے گا، اور تیسرا یہ کہ اولاد کی بھی تربیت ہو جائے گی اسی عمل سے، اور ایک مذموم صفت اولاد کے دل سے ختم ہو جائے گی، بخل اور کنجوسی۔ عملی تربیت ان چیزوں سے ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اگر اپنی راہ کے لیے مال فراہم کرے تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور الہی خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ فراوان مال رائے خدا کے لیے خدا فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ مال مومنین کے ذریعے اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں مومن کے ذریعے سے پہنچے گا، تاکہ اللہ کا راہ بھی آباد ہو جائے، نظام دین بھی چلے، اور مومن کی بھی تربیت ہو جائے۔ انفاق تربیت مومن ہے کہ جس شخص کے اختیار میں مال آ جائے اور وہ مال اپنے وجود سے لا کے گزار بھی دے آگے۔ انفاق بھی نفق سے ہی ہے، جس طرح منافق نفق سے ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے۔ منفق و منافق دونوں ایک مادہ سے مشتق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ منافق کہتے ہیں جس نے نفق ٹنل بنایا ہوا ہے، 2 دہانی غار ہے، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے، چھپنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ایک دروازے سے آتا ہے، دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، یا اپنے چھپنے کے لیے اس نے کئی دروازے بنائے ہوتے ہیں، اس کو اس وجہ سے منافق کہتے ہیں۔ اور منفق خود یہ کام نہیں کرتا، اپنے مال کے لیے یہ حالت رکھتا ہے کہ منفق مومن کے مال کے 2 در ہیں، ایک مال کے آنے کا اور ایک مال کے نکلنے کا دروازہ ہے۔ جو مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے، اس نے مال کے لیے صرف ایک در رکھا ہوا ہے جس سے مال آئے، نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں رکھا ہوا۔ وہ غار جو ایک دہن والی غار ہے، اسے غار کہتے ہیں، عربی میں بھی غار ہی کہتے ہیں اس کو، یا فارسی میں غار کہتے ہیں اس کو، سرب۔ اور جو 2 دہانی غار ہے اس کو نفق کہتے ہیں، اس کے 2 دروازے ہیں۔ اگر پانی صرف کسی جگہ پر آئے اور نہ نکلے، صرف آتا جائے، اکٹھا ہوتا جائے پانی، وہ دلدل بن جاتی ہے، مرداب بنتا ہے، پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، قابل استفادہ نہیں رہتا کسی کام کے لیے۔ دلدلی پانی نہ کھیتی باڑی کے لیے قابل استفادہ ہے، نہ اس میں
مچھلیاں پالنے کے لیے، نہ اور کسی کام کے لیے دلدلی پانی صرف زمین کو ضائع کرتا ہے اور جانداروں کے لیے خطرہ ہے۔ جھیلوں میں پانی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، چونکہ 2 دروازے ہوتے ہیں، آتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے۔ یا نہروں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، مختلف ندی نالوں سے آ کر جھیل میں جمع ہوتا ہے، اور پھر نہروں کے ذریعے نکل کے کھیتوں میں، باغوں میں، مختلف محلوں میں جا کر لوگوں کو اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ پانی آنے کا بھی راستہ ہے اور نکلنے کا بھی راستہ ہے، اس لیے جھیل ہمیشہ زندہ پانی اس کے اندر رہتا ہے، اور جھیل کے ذریعے ایک بڑا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ یہی پانی اگر جھیل میں آئے اور باہر نہ نکلے، جھیل دلدل بن جائے گی، ہلاکت کی جگہ بن جائے گی۔ ابھی جھیل آبادی کا ذریعہ ہے، احیاء اراضی کا ذریعہ ہے، جتنی زمینیں آباد ہیں اس جھیل کی وجہ سے آباد ہیں۔ انفاق کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی طرف سے آنا ہے، یہ نعمت، مال، دولت، ثروت اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور انسان کے پاس جب آئے تو انسان اسے خاص جہت دے، اللہ کی راہ کی طرف خرچ کرے تاکہ مزید مال آئے۔ بخیل دلدل کی طرح ہے، مال صرف آتا ہے اس کے پاس، نکلتا نہیں، خرچ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حالت بخل پیدا ہوتی ہے۔ بخل دلدل ہے، دل کی دلدل ہے بخل۔ بخیل کنجوس دلدل میں گرا ہوا ہے، اور حب مال بڑھتی جاتی ہے، مال بھی آتا جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، حتیٰ خود بھی محروم ہے اس مال سے، مال کے استفادے سے جو اس کے پاس موجود ہے، اور اسے خرچ نہیں کرتا۔ اس لیے بخل کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور انفاق لازمی ہے، خصوصاً اگر راہ خدا میں وہ لوگ جو چلتے ہیں، نکلتے ہیں راہ خدا میں نظام الہی کی خاطر، ان کے لیے جہاں جہاد لازم ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، جہاد بالنفس و جہاد بالمال۔ مجاہد بالنفس بھی ہے و بالمال بھی ہے، وہ شخص جو جان دے دیتا ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ جو جان دیتا ہے راہ خدا میں اور جو مال دیتا ہے۔ اور بعض کے لیے مال دینا زیادہ سخت ہے، جان دینا آسان ہے، مال دینا مشکل ہے ان کے لیے۔ بعض اوقات مجاہد بالمال برتر ہے مجاہد بالنفس سے، کیونکہ مال میں زیادہ بخل انسان کام لیتا ہے مال سے۔ منافق انفاق کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ پراپوگنڈا کرتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کریں تاکہ یہ بھاگ جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ کے ساتھی ہیں، سارے تو نہیں بھاگیں گے لیکن بعض بھاگ جائیں گے، جو اصحاب صفرہ و اصحاب لنگر ہیں، جو رسول اللہ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہاں انتظامات اچھے ہیں، یہاں رہائش اچھی ہے، یا کھانا پینا اچھا ہے، جو کھانے میں کمی آئے گی یہ بھاگ جائیں گے۔ اور منافق کی نگاہیں انہی پر ہیں کہ یہ بھی اگر رسول اللہ سے دور ہو جائیں تو بھی بڑی کامیابی ہے۔ اگر کھانے میں کمی آ جائے، رسول اللہ نہ دیں ان کو، خرچ نہ کریں یا ان کے گھر نہ چلیں، تو چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو، اور چھوڑ جانے میں ہی فائدہ ہے۔ ان کے جانے سے بھی رسول اللہ کی نفری میں کمی آ جائے گی، تنہائی ہو جائے گی، اور دینی امر نظام الہی ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور منافق کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق کا یہ ارادہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا کہ انفاق روکنے سے اور رسول اللہ کا ساتھ لوگ چھوڑ جائیں اور نظام دینی ختم ہو جائے یا ضعیف ہو جائے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ منافق محاسبے میں ہمیشہ غلطی کرتا ہے، جب بھی سوچتا ہے کہ اس وقت یوں ہو رہا ہے، میں یہ چال چلوں، ہمیشہ منافق اپنی سوچ میں خطا کرتا ہے، چونکہ اس کو الہی وعدوں پر یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہے اس کے اندر،
مادیت کے بنیاد پر سوچتا ہے، ظاہر کی بنیاد پر سوچتا ہے، لہذا ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے. یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ ہمیشہ اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتا ہے جبکہ خود دھوکہ کھا جاتا ہے. ہمیشہ مومنین کو دھوکہ دینے کی فکر میں رہتا ہے اور بیشتر خود دھوکے میں آتا ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، منافق کا ایک اور عمل یہ ہے کہ البتہ یہ ایک ماجرا ہوا رسول اللہ کے زمانے میں، مدینہ سے باہر رسول اللہ لے کر گئے اپنے لشکر کو، وہاں جا کر منافقین الجھ پڑے اور انہیں وہاں تنبیہ ہوئی ان کی، منافقین کی. انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کی اور اس میں یہ کہا کہ یہاں تو ہماری توہین ہو گئی ہے، تنبیہ ہوئی ہے، ہمیں واپس مدینہ جا کر اس کا انتقام لیں گے ہم. اور انہوں نے مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، منافق مشرکین کے ساتھ ملے اور مشرکین کو اکسایا کہ آپ حملہ کریں مدینے کے اوپر، ہم مدینے کے اندر حالات خراب کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے، آپ باہر سے حملہ کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو مال غنیمت مل جائے گا اور ہمیں حکومت مل جائے گی مدینے کی، اور جب اقتدار ہمارا ہوگا، ہم مسلط ہوں گے، ہم مدینے کی کایا پلٹ دیں گے، زیر کو زبر اور زبر کو زیر بنا دیں گے. ہم جو عزیز ہے اسے ذلیل کر دیں گے اور جو ذلیل ہے اسے عزیز بنا دیں گے. جو اس وقت دبے ہوئے ہیں منافق یہ سردار ہو جائیں گے، اور جو اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں بڑے، یہ سارے غلام بنا لیں گے ہم. یہ نقشہ تھا منافقین کا مشرکین کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، منافقین کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں، کیونکہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، یہ پلان بنایا کہ اگر ہم مدینہ واپس جائیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو اعز ہے، صاحب عزت ہے، اسے ہم ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں بھی جس طرح انفاق کے بارے میں منافق غلط فہمی کا شکار ہے، عزت و ذلت میں بھی منافق غلط فہمی میں مبتلا ہے، بلکہ نافہمی میں. یہاں پہلے تھا لا یفقہون، نافہم ہے، یہاں لا یعلمون، لا علم ہے، بے خبر ہے. قانون عزت خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ عزت و ذلت یہ نہیں کہ جس کو منافق یا کافر یا مشرک عزیز کہے وہ عزیز ہوتا ہے، جس کو اہل نفاق ذلیل کرے وہ ذلیل ہوتا ہے، بلکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، وہ مومنین کے لیے ہے. منبع عزت خدا کی ذات ہے. ایک دیگر آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بیان فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت خدا کے پاس ہے. اگر کوئی عزت کا ہاں ہے اسے معدن عزت و منبع عزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ذات حق تعالی ہے. حق تعالی کی طرف سے رسول اللہ کو عزت ہے و مومنین کو عزت حاصل ہے، اور یہ عزت کوئی لے نہیں سکتا، سلب نہیں کر سکتا، چونکہ یہ وہ عزت نہیں ہے جو لوگوں نے دی ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں پھر لی جا سکتی ہیں، واپس لے لی جاتی ہیں. جیسے منصب ہیں، ریاست ہے، لوگ انتخابات کے ذریعے کسی کو منصب دیں پھر اسے لے بھی لیتے ہیں. ہاں، وہ نصب جس کے بعد عزل ہے، ناپائیدار حیثیتیں، عہدے عارضی طور پر آج ہے کل برخاست کر دیتے ہیں. قرآن کریم نے ایک اور عزت کا ذکر کیا کہ عزت گناہ کارانہ، جس کے ساتھ گناہ ہو. اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کارانہ عزت
گناہ کارانہ عزت وہ ہے جو فساق کو حاصل ہے. جس طرح پاکستان میں عزت مند لوگ عموماً ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے. سردار، وڈیرے، سرمایہ دار، نواب، سیاستدان، حکمران، لیڈر، ان کی بڑی عزت ہے. عزت کا مطلب یہ کہ جب آئیں لوگ اٹھ جاتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ راستہ دے دیتے ہیں، ان کو کسی معین مقام پہ بٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. یہ اس کو عزت سمجھتے ہیں اپنے لیے. لوگوں کا ان کے سامنے تسلیم ہونا یا خاص ادا اپنانا، اسے عزت سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے عزت. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، وہ مومنین کے لیے ہے. یعنی جس طرح خدا سے عزت جدا نہیں ہو سکتی، عزت ذاتی ہے اللہ کے لیے، اسی طرح رسول اللہ سے عزت جدا نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے لیکن جدا ناشدنی ہے. اور مومنین کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ مومن ہمیشہ عزت پر ہے. مومن اگر عزت کا راستہ چھوڑے گا تو ایمان سے بھی دور ہو جائے گا. ذلت کا حق مومن کو نہیں ہے. روایات ہیں فراوان اس موضوع پر کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، ذلت میں نہیں ڈال سکتا، ہمیشہ عزت پہ رہنے کا اس کو حق ہے. جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی دوراہا آ گیا ہے، یا عزت یا ذلت. عزت میں موت ہے، ذلت میں زندگی ہے. لیکن میرے لیے یوں نہیں کہ اختیار ہے مجھے، میں ذلت بھی اختیار کر لوں یا عزت اختیار کر لوں، یا متعین ایک ہی راستہ ہے عزت کا کہ فقط عزت اختیار کرنی ہے. سید الشہداء کا شعار اسی وجہ سے ہیہات من الذلہ ہے. لیکن بعض لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم صاحب عزت ہیں، وہ ہیہات من العزہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عزت ہرگز ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، ہم نے ہمیشہ ذلت کی طرف جانا ہے. اگرچہ وہ نام سید الشہداء کا لیں، حسین حسین کریں، لیکن راہ ذلت کی راہ اپنائی ہوئی ہے. عزت ایسی حالت ہے جس کے نتیجے میں اب انسان کے اندر، اگر مومن کے اندر فرض کریں، عزت مومن کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایسی حالت میں آ جائے ناقابل نفوذ ہو، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہ کرے، نفوذ نہ کر سکے اس کے اندر، معصیت و گناہ اس کے اندر نفوذ نہ کر سکے، سختیاں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، مشکلات اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، دباؤ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور منافق اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. عزیز وہ ہے جس کے اندر منافق نفوذ نہ کر سکے. ہم مختلف اشیاء کو مشاہدہ کریں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر پانی نفوذ کر جاتا ہے، جیسے کپڑا ہے، کارپیٹ ہے، کاغذ ہے. ایسی چیزوں میں اگر پانی کے قریب ہوں، پانی ان کے اندر نفوذ کر جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن میں پانی نفوذ نہیں کر سکتا، جیسے ٹائلز ہیں، یہ پتھر ہیں، ماربل یا سیمنٹ کنکریٹ کی دیوار ہے. پانی اس کے اندر نفوذ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بہہ جاتا ہے، پانی اندر سرایت نہیں کرتا. یہ چیزیں جن کے اندر پانی نفوذ نہیں کر سکتا، اس کے اتنے مسام نہیں ہیں کہ اس کے اندر پانی کے ذرات، قطرات داخل ہو سکیں. یہ حالت عزت ہے، ناقابل نفوذ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، جس کے لیے ہم پروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پروف ایسی ممانعت کی حالت جس میں پانی نہ جا سکے، واٹر پروف، پانی نہ گھس سکے جس کے اندر. لیکن اگر پانی جا سکتا ہے، اس کے اندر نفوذ کر سکتا ہے، یہ شے عزیز نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، یعنی نرم ہے. اس کے اندر گنجائش ہے کہ دوسری شے اس میں نفوذ کر سکتی ہے، اور ہمیشہ نرم شے میں دوسری چیزیں نفوذ کر سکتی ہیں. نرمی جب کمزوری کی وجہ سے ہو، صلابت طاقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے،
مثلا ٹائل میں صلابت ہے، پتھر میں صلابت ہے، طاقت کی وجہ سے ہے، قوت کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر نرمی ہے، جیسے خاک نرم ہے ضعف کی وجہ سے، پتھر طاقتور ہے، ناقابل نفوذ ہے، پانی نہیں جاتا اس میں، خاک میں پانی چلا جاتا ہے کیونکہ خاک نرم ہوتی ہے۔ اس نرمی کو عربی زبان میں ذلت کہتے ہیں، قابل نفوذ ہونا، اور ناقابل نفوذ ہونا یہ عزت ہے۔ مومن کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ مومن ناقابل نفوذ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شے، اس کے اندر کوئی شے نافذ نہیں کر سکتی، وہ شے جو اس کے ایمان کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، جو اس کے اعتقاد کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، جو اس کی راہ کے ساتھ، دین کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، وہ اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی۔ وہ شخص جس پر شبہے اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ذلیل ہے، چونکہ پروپیگنڈا، افواہیں اس پر اثر کرتی ہیں۔ منافق کی باتیں ذلیل پر اثر کرتی ہیں، عزیز پر اثر نہیں کرتی۔ مومن عزیز کی علامت یہ ہے کہ منافق کے وسوسے میں نہیں آتا، منافق کے دھوکے میں نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر اسے کوئی بات کرے ایمان کے خلاف، اللہ کی راہ کے خلاف، رہبر کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتا، چونکہ عزیز ہے، ناقابل نفوذ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ بھی عزیز ہیں، للہ العزت وللرسول وللمؤمنین، رسول بھی ناقابل نفوذ ہیں۔ مثلا رسول اللہ پر اثر انداز ہونے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، دھمکی دی گئی، محاصرہ کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا۔ یہی منافق کی چال کہ ان پر انفاق نہ کرو تاکہ یہ تنگ آ کے چھوڑ جائیں یہ راستہ۔ یہ کام پہلے کفار نے کیا مکہ کے اندر، رسول اللہ کو ساتھیوں سمیت ایک گھاٹی میں جا کر بند کر دیا، لگ بھگ 2-3 سال وہاں پر محبوس رہے، قید رہے اس گھاٹی کے اندر، اور اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا، مکمل طور پر لین دین ختم کر دیا، اور ان کی توقع یہ تھی کہ یہ شوق کافی ہوگا ان کے لیے، چھوڑ دیں گے یہ اس راہ کو۔ شروع میں ہی ویسے بھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور اس محرومیت میں ساتھ یہ بائیکاٹ بھی، یہ سینکشنز، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ختم ہو جائے گا ان کا معاملہ۔ لیکن وہاں پر ان کا یہ عمل مؤثر نہیں ہوا، نہ رسول اللہ، نہ خاندان رسول اللہ، و نہ وہ ساتھی رسول اللہ کے جو اس شیب میں حضرت کے ساتھ تھے، ان پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا۔ سخت تھا، بہت سخت تھا وہ دوران، کہ مسلسل ہفتہ ہفتہ کھانے کو کچھ نہ ملے انسان کو، اور اس گھاٹی کے اندر محبوس ہو جائے، بسا اوقات درختوں کی جڑیں یا چمڑے کی کوئی چیز چوسنا، اس کو، اس سے اپنے آپ کو تسلی دینا، بھوک اس طرح سے ختم کریں، یا احساس بھوک کا مٹانے کے لیے۔ یہ اوج تھا دباؤ کا، لیکن پھر بھی اس چیز نے اثر نہیں کیا، تسلیم نہیں ہوئے۔ یہ عزت ہے رسول اللہ کی، ہجرت کی لیکن تسلیم نہیں ہوئے، جنگیں کی تسلیم نہیں ہوئے، تنہا تھے تسلیم نہیں ہوئے۔ یہ عزت ہے، ناقابل نفوذ ہونا، ناقابل تسخیر ہو جانا۔ اور یہی مومنین کے لیے بھی صفت ہے۔ مومن بھی ناقابل نفوذ جب بن جائے، اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ اور ایک چیز جو ہر ایک کو گرا دیتی ہے، ڈھیر کر دیتی ہے، وہ ہے ملامتیں، پروپیگنڈا۔ اس نے بھی رسول اللہ پہ اثر نہیں کیا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس خطر سے بچانے کے لیے رہنمائی کی، لا تحزن علی ما یقولون۔ سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ باتیں کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، بہتان باندھتے تھے، اور رسول اللہ کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے تھے، شاعر، مجنون، ساحر،
اور اس طرح کے الفاظ رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے جو کسی بھی شخص کو پریشان کر دیتے ہیں. یہ الفاظ بہت مضبوط اعصاب کا بھی مالک ہو، اراجیف اور یہ تہمتیں اور بہتان و ملامتیں اسے بالکل توڑ دیتی ہیں. رسول اللہ پر ان چیزوں کا بھی اثر نہیں ہوا. غیر قابل نفوذ تھے رسول اللہ کفار کے لیے و منافقین کے لیے. مایوس تھے کہ کس طرح اس شخصیت کے اوپر کون سا حربہ استعمال کریں تاکہ یہ اپنی راہ کو چھوڑ دیں. لالچ سے یہ نہیں چھوڑتے، طمع سے یہ نہیں چھوڑتے، دھمکی سے یہ نہیں چھوڑتے، خطر میں یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، ملامتوں میں، تہمتوں میں، بہتانوں میں یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے. اور رسول اللہ کی یہ حالت عزت ہی تھی جس نے کامیابی دی. اگر رسول اللہ قابل نفوذ ہوتے، بسا اوقات اپنے دوست بزدل نکلتے ہیں، احساساتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کے احساسات بھی رسول اللہ پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے، وہ بھی نفوذ نہیں کر سکتے تھے. کوئی حربہ ایسا جو رسول اللہ کو اپنی راہ سے منصرف کر سکے کارگر نہیں تھا. یہ عزت ہے رسول اللہ کی. عزت یہ نہیں ہے کہ جہاں جائیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، لوگ احترام کریں، کھانے پہ بلائیں، نمایاں جگہ پہ بٹھائیں، سٹیج پہ بٹھائیں. یہ نہیں ہے عزت. عزت ناقابل نفوذ ہونا ہے. یہ ہندی عزت ہے جو ہم جس کو سمجھتے ہیں یہاں پر فلاں آدمی کی بڑی عزت ہے. عزت کیا ہے کہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کی، یا اس کا جب آتا ہے تو احترام کرتے ہیں، اس کے لیے قیام کرتے ہیں، اس کے لیے نعرے لگاتے ہیں، اسے کھانا مثلا دیتے ہیں، فلاں چیز اس کے لیے فراہم کرتے ہیں. یہ ہندی عزت ہے. قرآنی عزت صلابت کو کہتے ہیں، ناقابل نفوذ ہونا. بے شک تنہا ہو انسان، کوئی احترام نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، ہے پھر بھی عزیز، کیونکہ یہ چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی، نفوذ نہیں ہو رہا اس کے اندر. ذلیل وہ ہے جس پر یہ چیزیں اثر انداز ہوں، خواہشات اس پر اثر انداز ہوں، احساسات اس پر اثر انداز ہوں. بہت نرم ارادے کا مالک ہے جس کے ارادے پر ہر چیز اثر انداز ہو، سختیاں اثر انداز ہوں، مشکلات اثر انداز ہوں. یہ ذلیل ہے، ذلت ہے اس کے اندر. سید الشہداء عزیز ہیں. کوئی چیز سید الشہداء پر اثر انداز نہیں ہوئی، نہ یزید کی حکومت، نہ اس کی طاقت، نہ اس کے خطرے، نہ اس کی دھمکیاں، نہ تنہائی، اور نہ اپنے ہمدردوں اور غمخاروں کے احساسات جو سید الشہداء کے لیے انہوں نے اظہار کیے بھائیوں نے، دوسروں نے. بعض اوقات نرم انسان پر احساسات، آنسو اثر انداز ہو جاتے ہیں. مثلا ماں رو پڑی ہے، یہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، ارادہ بدل دیتا ہے. یہ ذلت ہے. یاد آ گئی کسی کی، یاد آ گئی فلاں، اور وہیں ارادہ توڑ دیتا ہے. یہ ذلت ہے. یہ ناقابل نفوذ ہو انسان. کوئی چیز اللہ کی راہ میں انسان کو اثر انداز نہ ہو سکے، نہ اقربا، نہ رشتہ دار، نہ اولاد، نہ ماں باپ، کوئی چیز بھی، نہ احساسات، نہ خواہشات، نہ اندرونی چیزیں، نہ بیرونی چیزیں. اور یہ صفت پیدائشی نہیں ہے مادرزادی کے انسان پیدا ہوتا ہے اتنی صلابت لے کر. یہ پیدا کرنی پڑتی ہے اپنے اندر. تقویت ارادہ سے، عزم سے انسان کے اندر یہ حالت پیدا ہوتی ہے. عزیز اس طرح بنتا ہے انسان. منافقین کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت منافق ذلیل ہیں، پست ہیں، یہ واپس مدینہ لوٹیں گے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ عہدے ہم جن کے پاس ہیں مومنوں کے پاس ان سے لے لیں گے اور ہماری حکومت آ جائے گی، ہم یہ عہدے منافقوں کو دے دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ عزیز ذلیل ہو جائے گا اور ذلیل عزیز ہو جائے گا. یعنی مومن پست ہو جائیں گے، گھٹیا، اور منافق باعزت ہو جائیں گے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ ناممکن ہے. مومن ہمیشہ عزیز ہے، حکومت میں ہو یا نہ ہو، اقتدار میں ہو یا نہ ہو. مثلا سید الشہداء عزیز ہے، نہ یزید. یزید ذلیل ہے کہ اس کے اوپر
ہر چیز اثر انداز ہے. مثلا یزید کے اوپر ہر گناہ نفوذ کر جاتا ہے اس کے اندر, بس یہ ذلیل ہے. جس طرح حضرت زینب نے خطبہ دیا یزید کے سامنے اور اسے یہی کہا کہ آپ تخت پہ بیٹھ کے وہ تاج پہن کے اور ہمیں رسیوں میں باندھ کے یہ احساس کرتے ہو کہ تم عزیز ہو ہم ذلیل ہیں. یہ غلط معیار ہے تیرا کہ اوپر بیٹھنے سے انسان عزیز نہیں ہوتا اور نیچے کھڑے ہونے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا, رسیوں میں بندھنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا. ذلیل تم ہو کہ ہر چیز تمہارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے, ہر گناہ ہر معصیت تمہارے اوپر اثر انداز ہے. کسی چیز سے جھجکتے نہیں ہو, ٹلتے نہیں ہو, ہر گناہ کے لیے تیار ہو, ہر ظلم کے لیے تیار ہو. بس ذلیل تم ہو نہ ہم, کہ جن کے عزم کو کسی چیز نے نہیں توڑا. تم نے شہید کر دیے لیکن ہم ہٹے تو نہیں اپنے ارادے سے. اسیر کر لیا ہمیں, کر لیا, لیکن ہم منصرف تو نہیں ہوئے, بدلے تو نہیں, اپنا ارادہ ترک تو نہیں کیا. ان مصائب نے کوئی چیز ہم سے نہیں چھینی, مصائب ہم پر نفوذ نہیں کر سکے, اثر انداز نہیں ہو سکے. استقامت نہیں چھوڑی ہم نے, جزا نہیں کیا ہم نے. بس ہم عزیز ہیں, ہر صورت میں عزیز ہیں, قید میں بھی ہم عزیز ہیں, اور تم تخت پہ بھی ذلیل ہو چونکہ قابل نفوذ ہو تم. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اعز کو اذل کر دیں گے, عزیز کو ذلیل کر دیں گے. ہم عزت کو لوگوں کے سمجھتے ہیں. مثلا فاسق فاجر افراد جہلا اگر کسی کے لیے احترام کریں تو ہم کہتے ہیں یہ عزت ہے. اگر جہلا کسی کے لیے احترام نہ کریں ہم کہتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر. یعنی ہم عزت کا منبع لوگوں کو سمجھتے ہیں, عوام کو سمجھتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس دیا کہ نہ للہ العزت ہو, اللہ ہے منبع عزت, نہ عوام. اگر آپ کو سارے عوام مان لیں اور خدا کے ہاں رسوا ہوں تو آپ ذلیل ہو نہ عزیز. اور اگر کوئی بھی نہ مانے, عوام میں سے ایک بھی نہ مانے, لیکن اللہ کے ہاں عزیز ہو تو آپ عزیز ہو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, وہ مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس میزان کو و معیار کو نہیں سمجھتا. وہ چونکہ منافق ہے, اگر سمجھتا تو منافق نہ ہوتا. اگر بات اس کی سمجھ میں آتی تو وہ خود ایمان کی راہ پر چلتا اور عزت لوگوں کے پاس جستجو نہ کرتا, بلکہ عزت اللہ کے پاس جستجو کرتا, وہاں تلاش کرتا. اور آیہ دیگر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ العزت جمیعا. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دین تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ ساری تفصیل نہایتاً توحید کے سائے میں آ جاتی ہے. یوں نہ ہو کہ تفصیل باعث بنے کہ توحید بیچ میں سے گم ہو جائے. توحید تمام امور کو منسلک رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ امور دینی کہلاتے ہیں. جب توحید کے ذریعے آپس میں منسلک ہو جائیں, جیسے تسبیح ایک دھاگے کے ذریعے سارے دانے منسلک ہوتے ہیں تو ایک تسبیح بن جاتی ہے صبح. اسی طرح دین کے تمام امور توحید کے نخ سے, توحید کے دھاگے سے آپس میں متصل ہیں, توحید میں پروئے ہوئے ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ سب تفصیلات توحید کے ساتھ منسلک ہیں. اگر بیچ میں سے توحید کا شائبہ لے لیا جائے ان میں سے, پھر یہی چیز دینی نہیں رہتی, غیر دینی ہو جاتی ہے. جہاں بھی دین نے تفصیل بیان کی ہے پھر اس کو توحید کی طرف پلٹایا ہے, پھر یہ بتایا ہے کہ یہ تفصیل تمہیں گمراہ نہ کر دے گی. مثلا یہاں پر ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, وہ مومنین کے لیے. یہ تثلیث ہے, یہ تو توحید نہیں ہے. یعنی عزت کے تین ٹھکانے ہیں, تین عزیز ہیں. اللہ بھی عزیز ہے, رسول بھی عزیز ہے, وہ مومن بھی عزیز ہیں.
بس تینوں عزیز ہیں. یہ تو توحید نہیں ہے، تثلیث ہے. یہ تفصیل بتائی کہ یہ عزت ہم مرتبہ نہیں ہیں کہ اللہ کی عزت کے مرتبے میں رسول کی بھی عزت ہے، اور رسول کے مرتبے میں مومن کی بھی عزت ہے، بلکہ اصل عزت اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے. اصل منبع ذاتاً عزت خدا کی ہے. رسول اگر عزیز ہیں تو خدا کی طرف سے عزیز ہیں، اللہ نے یہ عزت ان کو عطا کی ہے، اس لیے رسول بھی عزیز ہیں. اور مومن بھی اسی منبع سے منسلک ہونے کی وجہ سے عزیز ہے، چونکہ مومن ہے باللہ، ایمان باللہ سے اس کے اندر عزت آئی ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہے، من اللہ ہے ومن عند اللہ ہے یہ عزت. لہذا اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. کوئی شے نظام ہستی کی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. اگرچہ ذکر میں اسی طرح ذکر کیا گیا ہو، جیسے عزت کے ساتھ اللہ کی عزت کے ساتھ رسول و مومنین کا ذکر ہے، اگر دیگر امور میں بھی یہی تفصیل بیان کی جائے کہ مثلا اللہ جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ بھی تثلیث ہے. 3 اطاعتیں تو توحید نہیں ہیں، 3 اطاعتیں تثلیث ہے. ان 3 چیزوں کی، 3 آدمیوں کی، 3 مقامات کی آپ اطاعت کرو، توحید نہیں ہے. اس تثلیث کو پھر توحید کی طرف پلٹایا ہے کہ یہ اطاعت ہم مرتبہ نہیں ہے. یوں نہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کے مرتبے میں رسول کی اطاعت ہے، وہ رسول کے مرتبے میں اولی الامر کی اطاعت ہے، بلکہ یہ اطاعت کا منبع فقط خدا کی ذات ہے. اطاعت فقط اللہ کے لیے. یہ جس طرح سے غالباً یہ سورہ مائدہ میں ہے، للہ العزۃ جمیعا، کہ وہ لوگ جو یہود کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے تاکہ عزت انہیں یہود کے ہاتھوں سے مل جائے، انہی کو خطاب ہے کہ عزت ساری خدا کے پاس ہے. آیا شمارہ ذہن میں نہیں ہے کس آیا میں؟ غالباً سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے یہ آیا. ملے سورہ نساء میں آیا کیا ہے؟ بلے 139 میں ہے، اور یہ بھی منافقین ہی کے ذکر کے ذیل میں. وہ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو ولی بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کہ تم کافروں کے ہاں عزت تلاش کر رہے ہو. فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے، اگر ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. خوب یہ قاعدہ ہے للہ العزت جمیعا، یہ ایک آیت محکمہ ہے. جس طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن کی آیات محکم ہیں وہ متشابہ، یہ محکم آیت قرآن ہے للہ العزت جمیعا. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے بعد کسی کا ذکر ہے، مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، یہ محکم آیت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے للہ الطاعت جمیعا. یوں نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. اللہ کا حکم ہے رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور اللہ کا حکم ہے اولی الامر کی اطاعت کرو تو کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے.
بس اطاعت فقط خدا کے لیے ہے۔ اگر اللہ نے کہا والدین کا احترام کرو، اللہ نے کہا ہے والدین کا احترام کرو تو کرتے ہیں، نہیں یہ کہ والدین کو اللہ کے مقابلے میں لے آئیں۔ اللہ کا حکم ہے اطاعت خدا کے طور پر والدین کا احترام کرتے ہیں، اور اگر یہی والدین خدا کی راہ سے ہٹانا چاہیں نہ ختم ہو جاتا ہے وہ احترام، چونکہ اب اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور جب خدا کے مقابلے میں آ جائیں پھر اطاعت نہیں کرنی، پھر احترام نہیں کرنا۔ احترام بے معنی کہ ان کی بات ماننا، فرمان ماننا، جو کہتے ہیں وہی کریں جب وہ خدا کے مقابلے میں آ جائیں، چونکہ ان کی اطاعت اللہ کی جانب سے تھی جو انہوں نے خود لاغو قرار دی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یہ قانون ہے کہ جہاں بھی تفصیل ہے اس تفصیل کو توحید کی طرف پلٹانا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے کیا ہے یہ کام، ایک آیت میں ہدایت الناس کے لیے تفصیل بیان کی ہے، دوسری آیت میں اسی تفصیل کو توحید کی طرف پلٹا دیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ توحید کا دامن انسان کے ہاتھ سے ترک ہو جائے کسی جگہ بھی، چونکہ جس لحظے بھی انسان کے ہاتھ سے توحید کا سرا چھوٹ گیا، باقی سب چیزوں کو قبول کر لے، اگر توحید نہ ہو تو مشرک ہے، وادی شرک میں چلا جائے گا۔ مثلا قرآن کو مانتا ہے، ائمہ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن توحید کا دامن چھوڑ دیا، توحید کا سرا اس نے چھوڑ دیا، وہ صورت میں یہ سب کچھ ماننا نہ ماننے سے بدتر ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ نہ ماننا الہاد ہے، اللہ کے مقابلے میں ماننا شرک ہے، وہ شرک بدتر ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ کفر کو نہیں کہا گیا ظلم عظیم، شرک کو کہا گیا یہ ظلم عظیم ہے۔ اور مومن کے لیے یہ بہت حساس مقام ہے کہ تمام امور دین میں توحید کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت و بصیرت ہو کہ تفصیل کو توحید کی طرف لوٹا سکتا ہو۔ جہاں دین نے تفصیل بیان کی ہے اسے توحید کی طرف ارجاع دے سکتا ہو، جس کا نمونہ یہاں پر ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ نساء میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت خدا کے لیے ہے۔ لیکن منافق یہ نہیں جانتا، نافہم، لا علم و بدفہم ہے، اسے نہیں معلوم کہ عزت کا منبع لوگ نہیں ہیں، عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، عزت ناقابل نفوذ ہونا ہے ایمان کے نتیجے میں، ناقابل نفوذ ہو ایمان کے نتیجے میں، یعنی گمراہی نفوذ نہ کرے، وسوسہ شیطان کا نفوذ نہ کرے، نفس امارہ نفوذ نہ کرے، خواہشات نفوذ نہ کریں، سختیاں، مشکلات، مصائب نفوذ نہ کریں انسان کے ارادے میں، یہ صاحب عزت انسان ہے۔ لیکن جس کے ارادے میں ہر چیز مؤثر ہوتی ہو، ہر چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہو، یہ ذلیل انسان ہے، اور پستی اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ ہر چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ جو ہوا چلے گی اس کے ساتھ اڑ جائے گا اور پستی میں چلا جائے گا، گھٹیا ہو جائے گا یہ شخص۔ عزت ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن منافق یہ نہیں سمجھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب ساتھ بتا بھی دیا کہ عزت کے لیے خطرے کیا چیزیں ہیں، جو چیزیں نفوذ کرتی ہیں انسان پر، ارادے پر، اموال و اولاد۔ نمونے کے طور پر دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اموال، مال و دولت ذکر خدا سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، الہا کر دیتی ہیں، مصروف و مشغول اپنی طرف توجہ کھینچ لیتی ہیں اور ذکر خدا بھلا دیتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر ہم دین کو اس صراحت کے ساتھ، چونکہ دین مبین ہے، واضح ہے، اگر ہم یہ وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں تو بہت سارے عزیز ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ذلیل ہیں اصل میں۔ مثلا عوام زدہ لوگ ذلیل ہیں، جو عوام کو خوش کرنے کے لیے کرتب کریں، حرکات عجیب و غریب انجام دیں، یا دینی یا سیاسی
اور اس کے نتیجے میں عوام ان سے خوش ہوں. یہ ذلیل ہیں، عزیز نہیں ہیں. بے شک عوام کے نزدیک مقبول ہوں، مشہور ہوں، محترم ہوں، معزز ہوں، ہیں ذلیل، چونکہ عوام ان کے اوپر اثر انداز ہیں، عوامی ارادہ ان کے اوپر اثر انداز ہے. یہ ذلیل ہیں. اور خدا نے کچھ چیزیں رکھی ہیں عزیزوں کے لیے، ذلیلوں کے لیے نہیں رکھی. کامیابیاں، فوز عزیزوں کے لیے، ذلیلوں کے لیے نہیں ہیں. انسان جو ہی اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے، نفوذ کرنے والے نفوذی فوراً حملہ ور ہونا شروع کر دیتے ہیں، جن میں منافق ایک ہے. ان نفوذیوں میں سے جو مومن کے اندر نفوذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ارادے میں، نیت میں، ایک طبقہ منافق ہے. لیکن ہر طبقہ نفوذ کی کوشش کرتا ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے، ہر طبقہ نفوذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مثلا اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، خیرخواہ، ہمدرد رونے لگے کہ آپ نہ جائیں. اور بہت سارے نہیں آئے رسول اللہ سید الشہداء کے ساتھ، اسی وجہ سے کہ ان چیزوں نے ان کے اندر نفوذ کیا ہوا تھا. یہ نفوذ تھا ان کے اندر. سید الشہداء کے اوپر کسی چیز نے اثر نہیں کیا. مثلا حضرت ام سلمہ اتنی روئیں روکنے کے لیے سید الشہداء کو، لیکن حضرت ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول اللہ ہیں، ان کے آنسوؤں نے نفوذ نہیں کیا سید الشہداء پر. اور اگر رک جاتے وہاں پر کہ ام المومنین اتنا رو رہی ہیں اور مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ذلت ہے. اور ذلیل کبھی بھی ان بڑے مقامات تک نہیں پہنچ سکتا. جس طرح حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمایا اور حضرت ابراہیم عزیز نکلے ان سارے امتحانوں میں، کسی چیز نے نفوذ نہیں کیا، عزم ابراہیمی توڑا نہیں. نہ نمرود کی آگ نے، نہ آزر کے ساتھ جھگڑے نے، نہ تنہائی نے، نہ شیرخوار بچے کی پیاس نے، نہ وادی غیر ذی زر نے، نہ اسماعیل کے ذبح کرنے نے. اکلوتا بیٹا اس کو راہ خدا میں ذبح کرنے سے تسلیم نہیں ہوئے. یہ عزت ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی حضرت ابراہیم پر اثر انداز ہو جاتی، آگ سے ڈر جاتے، تنہائی سے ڈر جاتے، یا آزر جو اتنا ہمدرد تھا سمجھا رہا تھا کہ آپ نہ کریں یہ کام، چھوڑ دیں اس راہ کو، آزر کی باتوں میں آ جاتے، ابراہیم نہ بنتے، خلیل نہ بنتے. مقام خلت، خلیل خدا، اس عزت کا نتیجہ ہے. اللہ نے یہ مقامات عزیزوں کے لیے رکھے ہیں، وہ پختہ ارادے جن پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو، جن کا ارادہ مظہر ارادہ خدا ہو. ساتھ بتایا ہے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں خیال رکھو کہ منافق سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور وہ چیزیں جو تمہارے گھر میں ہیں وہ منافق سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مال و اولاد تمہیں ذکر خدا سے دور کر کے مشغول نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر کوئی مال و اولاد میں سرگرم ہو گیا وہ خسارے میں ہیں. راہ خدا سے بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان دو چیزوں کی وجہ سے راہ خدا سے باہر ہے. مال کے حصول کے لیے اور اولاد کے لیے. ان دو چیزوں نے، بیوی بچے اور مال و منال، ان دو چیزوں کی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. گھریلو کام اور تجارتی کام، پیچھے وقت ہی نہیں بچتا. اور قرآن یہی رگ ان کی پکڑ رہا ہے کہ یہی دو کام تمہیں خدا سے دور لے جائیں گے. آدھا دن یا آدھے سے زیادہ دن کاروبار میں لگا دو گے، باقی ماندہ بیوی بچوں کے ساتھ لگا دو گے. ذکر خدا کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں. اب اس وقت عملاً اسی گرفتاری میں مومنین مبتلا ہیں.
مال و دولت اور بیوی بچوں، وقت نہیں ملتا ہوں، اسے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔